یا رب تو دو جہان کا پروردگار ہے، یا رب تو دو جہان کا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ قرآن و حدیث ایک ایسا انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے جن کی بنیاد پر قرآن و حدیث کی موجودگی میں اب انسان کے لیے کسی تیسری چیز کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا تذکرہ بھی اپنے قرآن میں کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے قرآن اور حدیث کو مکمل کیا اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس نعمت کو مکمل کیا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، مگر دنیا کے اندر ایسے قسم کے لوگ موجود ہیں جو ایک تو جھوٹ بولتے ہوئے دیر نہیں کرتے، اور دوسری بات یہ کہ وہ اپنے الفاظ کے چناؤ پر غور نہیں کرتے۔ آپ لوگ اس سوشل میڈیا کے اوپر اس کے اندر جب آپ گھوتا لگائیں گے تو باطل قسم کے بے شمار لا تعداد لوگ موجود ہیں جو قرآن و حدیث کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ کئی علماء کرام موجود ہیں، علماء تو نہیں کہنے چاہیے، جو باطل قسم کے لوگ ہیں، لیکن پھر بھی ہم ایک ذاتیات کے اعتبار سے ادب کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑے پہچانے اور جانے جاتے ہیں الیاس گھمن کے نام سے۔ اللہ کے بندوں، اپنے الفاظ پر تو غور کرو کہ جو ہم اپنے الفاظ اس منہ سے نکالتے ہیں نا، وہ ہم مخاطب کس کو کرتے ہیں، ہم کہتے کیا ہیں، ہم کرتے کیا ہیں، ہم لوگوں کو سناتے کیا ہیں۔ اپنے الفاظ پر اگر کوئی بندہ غور کرے تو یہ بہت بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ انسان جب اپنے زبان سے کچھ الفاظ نکالتا ہے، اگر وہ کسی کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے، تو یہ بار بار سوچے کہ میں ٹارگیٹ کرتا کسے ہوں۔ یہ اللہ کے بندے اپنے الفاظوں پر غور نہیں کرتے، اور اہل حدیث کی مخالفت کی زد میں آ کر ایسے جملے بھی کہہ دیتے ہیں، ہمیں رونا پڑتا ہے۔ وہ اس لیے کہ آپ ہمیں کہو، میری ذاتیات پر جاؤ، مجھے کہو، میں دکھ نہیں کروں گا، میں غصہ نہیں کروں گا، لیکن آپ جب ایک انگلی اٹھاتے ہیں ایک ایسی جماعت پر جن کی بدولت، جن کی محنتوں سے آج میرے اور آپ کے ہاتھوں میں قرآن اور محمد کی حدیثیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنی ایک تقریر کے اندر
کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک غیر مقلد نے سوال کیا کہ مولانا صاحب تقلید کے بارے میں بتائیے. تو الیاس کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ پہلی بات کہ ہم تقلید کو واجب سمجھتے ہیں. الیاس گھمن اپنی تقریر کے اندر کہتے ہیں کہ پہلی بات کہ ہم تقلید کو واجب سمجھتے ہیں اور جو تقلید نہیں کرتا ہم اسے فاسق کہتے ہیں. استغفر اللہ نعوذ باللہ من قولک. تو آپ اس 13 سیکنڈ کی کلپ آپ خود سماعت فرمائیے. میں نے کہا بہت اچھی بات. وہ ایک سوال کرنے لگا, وہی جو غیر مقلدین نے رٹا رکھے تھے, مجھے کہتے مولانا آپ تقلید کرتے ہو. میں نے کہا بحمداللہ تعالیٰ کرتے ہی نہیں ہیں بلکہ تقلید کو واجب بھی سمجھتے ہیں, جو نہیں کرتا اس کو فاسق بھی کہتے ہیں. مجھے وہ کہنے لگی تقلید کیا. جی سامعین و ناظرین, آپ نے 13 سیکنڈ کی یہ کلپ دیکھ لی جس کے اندر کیا کہتے ہیں. تو ہم اپنی گفتگو سے آپ کو ایک بات واضح کرانے کی کوشش کرتے ہیں. میں کوئی عالم نہیں بڑا, میں ایک اہل حدیث کا خادم اور طالب علم ہوں, لیکن طالب علم کے ناطے میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے الفاظ کے چناؤ پر آپ غور کریں کہ آپ نے ٹارگیٹ کس کو کیا. آپ اہل حدیث کے زد میں آ کر, مخالفت میں آ کر آپ ہمیں کہتے ہیں کہ جو تقلید نہیں کرتا وہ فاسق ہے. استغفر اللہ نعوذ باللہ من قولک. میں سب سے پہلے سنن کبریٰ للبیہقی کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں. جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, یہ کون ہیں؟ یہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں. اور صحابہ کے بارے میں رب نے کیا فرمایا؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. تیسرے مقام پر فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. یہ وہ جماعت جن کی کیا مدح خوانی کرنی, جن کی کیا شان کی باتیں کرنی, جن کی شان اور عظمت کا تذکرہ عرش والے رب نے کیا, فرش پر رہنے والے محمد کریم علیہ السلام کر کے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ جماعت ہے. اس جماعت کا ایک فرد کون؟ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہو کہ تقلید واجب ہے. الیاس آپ کہتے ہو کہ تقلید واجب ہے, اور آپ کہتے ہو کہ جو نہیں کرتا وہ فاسق ہے. نعوذ باللہ من قولک. میں نے آپ کے سامنے حوالہ دیا سنن کبریٰ للبیہقی کی. جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لا تقلدوا دینکم الرجال. فرماتے ہیں کہ نہ تم تقلید کرو, لا تقلدو, نہ تم تقلید کرو. الیاس آپ کہتے ہو کہ تقلید واجب ہے, نہیں کرتا وہ فاسق ہے. نعوذ باللہ من قولک. آپ نے کس کو ٹارگیٹ کیا؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں طالب علم ہوں, آپ کو اس بات کی نصیحت کروں گا کہ اپنے الفاظوں پر غور کرو. ہم کہیں گے تو شکایت ہوگی. دوسری دلیل مسائل ابی داؤد, جس کے اندر ایک بہت بڑے امام جو اہل سنت کے امام اور مجتہد, کون؟ جناب احمد ابن حنبل رحمہ اللہ, وہ جس کی وفات 241 ہجری میں ہوئی ہے. تو اس کے بارے میں اس نے امام اوزائی اور امام مالک کے بارے میں, امام اوزائی اور امام مالک کے بارے میں اپنے شاگرد ابو داؤد سجستانی کو یہ فرمایا. کس نے؟ احمد ابن حنبل, اہل سنہ والجماعت کے امام اور مجتہد. وہ کہتے ہیں اوزائی, امام اوزائی اور امام مالک کے بارے میں اپنے شاگرد خاص ابو داؤد سجستانی کو اس نے فرمایا کہ لا تقلد دینک احدا من ہؤلاء. اے میرے شاگرد, اپنے دین میں ان میں سے کسی ایک کی تقلید نہ کرنا. آپ کہتے ہو تقلید واجب ہے, کرے, جو نہیں کرتا وہ فاسق ہے. یہاں پر اہل سنت کا امام, فقیہ, مجتہد, دانا, وہ کہتے ہیں امام احمد ابن حنبل اپنے خاص شاگرد خاص ابو داؤد سجستانی کو لا تقلد, تو تقلید نہ کرنا. آپ کہتے ہو تقلید واجب ہے, اللہ کے بندے یہ کہتے ہیں کہ تقلید نہ کرو. نعوذ باللہ من قولک. آپ نے کس کو ٹارگیٹ بنایا؟
آپ نے کس کو ٹارگیٹ بنایا؟ آپ تو آپ کے قول سے یہ معلوم ہوتا ہے گویا کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ آپ کے اس قول میں تو امام احمد بن حنبل بھی آ گئے. نعوذ باللہ اس نے تقلید تو نہیں کی، وہ تقلید سے لوگوں کو منع کرتے ہیں. اب آپ کے قول کے مطابق نعوذ باللہ کیا وہ فاسق ہو گئے؟ اپنے الفاظوں پر غور کرو، اپنے الفاظ کے چناؤ پر غور کرو. ایک طالب علم کے ناطے میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے بندے مخالفت میں آ کر اتنا بھی اوپر چڑھنے کی کوشش مت کرو کہ آپ محدثین کو ٹارگٹ بنا رہے ہو. دوسرا حوالہ تاریخ بغداد، جس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک دن قاضی ابو یوسف کو فرمایا کہ اے یوسف تیری خرابی ہو، وے حق تیری خرابی ہو، میری ہر بات نہ لکھا کر. میری آج ایک رائے ہوتی ہے تو کل رائے اور ہوتی ہے، اور میری کل اور رائے ہوتی ہے. آج ایک بات ہوتی ہے، کل دوسری بات ہوتی ہے. یہاں پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے شاگرد قاضی ابو یوسف کو منع کرتے ہیں، لا تکتب، تم نہ لکھو. اور اسی بات کو امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب کے اندر درج کیا. اس کے اندر درج کیا ایک دلجید کے اندر، اللہ کے بندے طالب علم کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، اللہ کے بندے اپنے الفاظ پر غور کرو. امام ابو داؤد، اس کو امام ابو داؤد سجستانی کو احمد ابن حنبل منع کرتے ہیں تقلید نہ کرو. تقلید اگر واجب تھی تو انہوں نے حکم کیوں نہیں دیا کہ تقلید کرو؟ تقلید کی کرنے کے بجائے تو وہ منع کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ واجب ہے. یہاں پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو کسی کو نہیں کہا کہ میری تقلید کرو، آج تک کسی مائکہ لال حنفی نے، جو بندی نے مجھے باسند صحیحہ ایسی بات نہیں دکھائی کہ ابو حنیفہ نے یہ کہا ہو کہ قلدو، میری تقلید کرو. نہیں، بلکہ ابو حنیفہ تو منع کرتے ہیں. آپ نے اپنے امام کو بھی نہیں چھوڑا، آپ نے اپنے امام کو بھی نہیں چھوڑا. جس امام کے نام پر آپ کا مذہب ہے آپ نے اسے بھی نہیں بخشا. ہم ابو حنیفہ کی کسی کی تقلید نہیں کرتے، ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، لیکن الحمدللہ ہمارے دلوں میں سب کے لیے ادب محبت ہے. اس کے علاوہ آداب الشافعی کے اندر امام شافعی رحمہ اللہ تعالی عنہ نے کیا عظیم جملے کہے. اس نے کہا کہ لا تقلدونی، میری تقلید نہ کرو. کس نے کہا؟ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی عنہ نے کہا. اللہ کے بندے امام شافعی منع کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل منع کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ منع کرتے ہیں. کیا آپ کے نزدیک یہ سب فاسق ہو گئے جن کے بارے میں آپ لوگ پتہ نہیں کیا سے کیا کہتے ہو، لیکن آج ان کے بارے میں بھی آپ نے رحم نہیں کیا؟ آپ نے کہا کہ جو تقلید نہیں کرتا وہ فاسق ہے. تو یہاں پر آپ کس کو مخاطب کرتے ہیں؟ اپنے الفاظ پر غور کرو. میں کہتا کسے ہوں اور اس فہرست میں آتے کون ہیں؟ چوتھا حوالہ سیر و اعلام النبلاء کے اندر ابو بکر محمد بن داؤد بن علی ظاہری، جس کی وفات 257 ہجری ہے، اس کے بارے میں امام ذہبی رحمہ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ذہبی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں وکان یجتہد ولا یقلد احدا، کہ امام جو ہیں ابو بکر محمد بن داؤد وہ اجتہاد کرتے، وہ مجتہد تھے اور وہ دین کے اندر کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے. 257 ہجری کے اندر جس کی وفات ہے، بڑے فقیہ محدث دانا انسان، وہ بھی کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے، وہ بھی غیر مقلد تھے، وہ بھی غیر مقلد تھے. نعوذ باللہ من قولک، آپ نے کیا کہا کہ جو تقلید نہیں کرتا وہ فاسق ہے؟ کیا امام ابو حنیفہ فاسق ہو گیا؟ نعوذ باللہ. کیا امام شافعی فاسق ہو گیا؟ نعوذ باللہ. کیا ابو بکر محمد بن داؤد یہ فاسق ہو گئے؟ نعوذ باللہ. یا اس کے علاوہ اور بھی کئی نام. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور حوالہ دوں، التاریخ الاسلام کے اندر ابو بکر محمد بن ابراہیم بن منذر
نیساپوری کی جس کی وفات 318 ہجری ہے، اس کے بارے میں بھی امام ذہبی فرماتے ہیں وَكَانَ مُجْتَہِدٌ وَلَا يُقَلِّدُ أَحَدًا، وہ بھی امام مجتہد تھے، کسی کی تقلید نہیں کرتے، وہ بھی غیر مقلد تھے۔ کہ نعوذ باللہ من قولک، کہ آپ کے اس قول سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ آپ تو کہتے ہیں کہ جو تقلید نہیں کرتا وہ فاسق ہے۔ الیاس صاحب، غور کرنا اپنے الفاظ کے چناؤ پر۔ ہم طالب علم کے ناطے آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ اللہ کے بندے ہوش و حواس سے گفتگو کرو، کس کو ٹارگٹ کرتے ہو؟ اس کے علاوہ میں ایک عظیم جملہ کہنے جاتا ہوں، ایک عظیم جملہ۔ وہ کون سا جملہ؟ آپ کے مذہب کی کتاب حجت اللہ بالغ کے اندر صفحہ 257 اس کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ایک چیپٹر قائم کیا کہ چوتھی صدی سے قبل لوگوں کی حالت کیا تھی، کس دین پر تھے، کس طرح تھے، کیا تھے، مقلد تھے، غیر مقلد تھے، کیا تھے، کسی کی تقلید پہلے تھی یا نہیں تھی۔ اب آپ کے گھر کی گواہی، آپ کے فرد کی گواہی، اپنے گھر پہ دیکھو، اپنے الفاظ کے چناؤ پر غور کرو۔ اللہ کے بندے اپنے الفاظ پر غور کرو، کیوں ہم کہیں گے تو شکایت ہوگی۔ وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ چوتھی صدی ہجری سے پہلے لوگ کسی ایک خاص مذہب معین پر نہیں تھے، یعنی کہ چوتھی صدی سے پہلے لوگ کسی خاص ایک مذہب پر نہیں تھے، جس طرح آج لوگ کوئی حنفی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، اس خاص مذہب پر نہیں تھے۔ یعنی چوتھی صدی کے بعد تقلید شروع ہوئی ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں الیاس، کہ چوتھی صدی سے پہلے جو سب مسلمان کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے، کیا وہ سب فاسق ہو گئے؟ نعوذ باللہ من قولک، کیا سب فاسق ہو گئے؟ اپنی اداؤں پر خود ہی غور کرو، ہم کہیں گے تو شکایت ہوگی۔ اس کے علاوہ سیر و اعلام النبلاء کے بعد اعلام موقعین کے اندر، اعلام موقعین امام ابن قیم لکھتے ہیں کہ مقلد کا شمار اہل علم میں نہیں ہوتا، مقلد کا شمار اہل علم میں نہیں ہوتا۔ الیاس صاحب، امام ابن قیم نے تو کہا، لیکن یہ بات آپ کے گھر کی بھی ہے۔ امام ذیلی اور امام عینی نے یہ بات بھی مانی کہ مقلد کا شمار اہل علم میں نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ ایک عظیم بات کہ آپ کا امام ابو حنیفہ بھی غیر مقلد تھا، وہ بھی غیر مقلد تھا، اس نے بھی کسی کی تقلید نہیں کی۔ نعوذ باللہ من قولک، کیا وہ بھی فاسق ہے؟ اگر تقلید فرض تھی تو انہوں نے حکم کیوں نہیں دیا؟ آپ تو کہتے ہو فرض ہے، واجب ہے، آپ واجب کہتے ہو، لیکن انہوں نے تو کہیں حکم نہیں دیا۔ اگر ہے تو باسند صحیحہ ثابت تو کریں۔ تو میرے محترم دوستو، یہ لوگ آپ کو دھوکہ دینے کے لیے بہت کچھ کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے پلے کچھ بھی نہیں۔ یہ جب بہتان تراشنے پر آتے ہیں تو محدثین کو بھی نہیں بخشتے، سلف صالحین کو بھی نہیں بخشتے، لیکن الحمدللہ منہج اہل حدیث یہ سلف صالحین کے منہج پر ہے، یہ قرآن و حدیث کے منہج پر ہے۔ یہ تقلید ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تقلید تو ایک بدعت ہے، تقلید تو ایک گمراہی ہے۔ چوتھی صدی کے بعد جو چیز جاری ہو اور کسی ایک امام کے نام پر مذہب معین کیا جائے، بالکل غلط ہے۔ تو میرے محترم دوستو، آئیے قرآن و حدیث کو تھامے رکھو، قرآن و حدیث کو اپنا کر اپنی زندگیاں بسر کرو۔ کسی ایسے شخص کی چکر بازی میں مت آؤ جن کے قول کے بنیاد پر آپ گمراہ ہو جاؤ۔ جس طرح اس کے جملوں پر آپ غور کریں، کہتے ہیں کہ جو تقلید نہیں کرتا وہ فاسق ہے۔ نعوذ باللہ من قولک، آپ کے اس قول سے میں تو 100 سے زیادہ نام لینے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ کے لیے چند اشارے ہی کافی ہیں۔ امید ہے اللہ کی ذات میں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ آپ کو قرآن و حدیث کی سمجھ دے، اس کا فہم دے، اور مجھے اللہ حق العاقبین تمام سامعین و ناظرین کو قرآن و حدیث کا فہم دے، قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ باطل نے جب بدلے گئے تہور،
آیا گئے تب تب میری زباں پر، باطل نے جب جب بدلے گئے تہمت، آیا گئے تب تب